آج ہم ایک ایسی کیس فائل کھول رہے ہیں جو دہائیوں سے حل نہیں ہو سکی۔ یہ امریکہ کے ایک ایسے بدنام زمانہ سیریل کلر کی کہانی ہے جو آج تک ایک معمہ بنا ہوا ہے، ایک ایسا سایہ جسے کوئی پکڑ نہیں سکا۔ دیکھیے، یہ کوئی عام قاتل نہیں تھا۔ اس نے خود کو ایک نام دیا تھا، زوڈیاک، اور اس نے صرف سین فرانسسکو میں دہشت ہی نہیں پھیلائی بلکہ خطوط اور خفیہ کوڈز بھیج کر پولیس اور عوام کو کھلے عام چیلنج بھی کیا۔ پیارے ایڈیٹر، یہ زوڈیاک بول رہا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی ایک نامعلوم حملہ آور ایک افسانوی عفریت میں بدل گیا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے اپنا یہ بدنام زمانہ نام استعمال کیا، اور یہیں سے ایک ایسی نفسیاتی جنگ شروع ہوئی جو اس کے جرائم جتنی ہی خوفناک تھی۔ تو چلیے کیس کے ٹھوس حقائق سے شروع کرتے ہیں، وہ وحشیانہ حملے جنہوں نے زوڈیاک کے خوف کی بنیاد رکھی۔ یہ 4 حملے زوڈیاک کی پہچان بن گئے، لیکن ان میں کوئی پیٹرن نہیں تھا۔ کبھی گولی، کبھی چاقو، کبھی سنسان سڑکوں پر نوجوان جوڑے، تو کبھی شہر کے بیچوں بیچ ایک ٹیکسی ڈرائیور۔ اس کا کوئی ایک طریقہ نہیں تھا، اور یہی چیز اسے اور بھی زیادہ خوفناک بناتی تھی۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق زوڈیاک نے کل 7 لوگوں کو اپنا نشانہ بنایا، اور ان میں سے 5 اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ صرف 2 لوگ زندہ بچ سکے جو اس کی دہشت کی چلتی پھرتی گواہی بن کر رہ گئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا بے رحم تھا۔ اب اس کیس کے سب سے عجیب اور خوفناک پہلو کی طرف آتے ہیں۔ یہ صرف قتل نہیں تھے، یہ ایک نفسیاتی جنگ تھی جو قاتل ڈاک کے ذریعے لڑ رہا تھا۔ زوڈیاک نے میڈیا کو اپنا ہتھیار بنا لیا تھا۔ ہر خط ایک ڈرامہ تھا۔ وہ ایسی تفصیلات دیتا تھا جس سے پولیس کو یقین ہو جائے کہ یہ خط اصلی ہے۔ وہ دھمکیاں دیتا تھا تاکہ اخبارات اس کے پیغامات کو صفحہ اول پر چھاپیں، اور ثبوت کے طور پر مقتول کی قمیض کا خونالود ٹکڑا بھیجنا۔ یہ اس کی بے رحمی اور خود اعتمادی کی انتہا تھی۔ اس نے صرف جسمانی طور پر ہی نہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی تفتیشکاروں کو چیلنج کیا۔ اس نے FBI اور CIA جیسی ایجنسیوں کو یہ کوڈز حل کرنے کا چیلنج دیا، اور 50 سال سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی اس کے 2 خفیہ پیغامات آج تک ایک راز ہیں۔ یہ خوفناک پیغام اس کے پہلے حل شدہ سائفر Z408 سے ملا تھا۔ اس سے اس کے مقصد کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی ڈکیتی یا بدلے کا معاملہ نہیں تھا۔ اس کے اپنے الفاظ میں یہ ایک عجیب و غریب مذہبی عقیدہ تھا، جہاں قتل اس کی آخرت کے لیے غلام جمع کرنے کا ذریعہ تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب قاتل خود خط لکھ رہا تھا، ثبوت بھیج رہا تھا، تو پولیس اسے پکڑ کیوں نہیں پائی؟ یہیں سے یہ کیس ایک نہ ختم ہونے والے بھوت کے تعاقب میں بدل گیا۔ پریسیڈیو ہائٹس میں پال سٹائن کا قتل شاید اسے پکڑنے کا سب سے بہترین موقع تھا، لیکن یہ سب سے بڑی ناکامی بھی ثابت ہوا۔ جائے وقوع کے قریب موجود نوجوان گواہوں نے ایک شخص کی تفصیل بتائی، لیکن کچھ ہی منٹ بعد پولیس افسران نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کا حلیہ بالکل مختلف تھا۔ نتیجہ 2 الگ الگ خاکے اور ایک بڑا سوال، آخر پولیس کس کو تلاش کر رہی تھی؟ فورینزک ثبوت بھی موجود تھے۔ پولیس کو جرائم کی جگہوں سے، خاص طور پر پالسٹائن کی ٹیکسی سے، انگلیوں کے نشانات ملے، لیکن ہزاروں لوگوں سے موازنہ کرنے کے باوجود وہ نشانات کبھی کسی سے میچ نہیں ہوئے۔ یا تو قاتل کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا، یا وہ بہت شاطر تھا۔ اتنے سالوں کی تفتیش میں ہزاروں نام سامنے آئے، لیکن ایک نام ایسا ہے جو بار بار ابھرتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس سے پولیس نے کبھی باضابطہ طور پر ملزم تو نہیں بنایا، لیکن شک کی سوئی ہمیشہ اسی کی طرف رہی۔ آرتھر لی ایلن کی فائل بہت پیچیدہ ہے۔ ایک طرف اس پر شک کرنے کی بہت ٹھوس وجوہات تھیں۔ وہ علاقے میں رہتا تھا، اس کے پاس زوڈیاک جیسی گھڑی تھی، اور اس نے قتل کے بارے میں عجیب باتیں بھی کی تھیں۔ لیکن دوسری طرف جب بات ٹھوس سائنسی ثبوتوں کی آئی، جیسے لکھائی، فنگر پرنٹس اور بعد میں DNA، تو کچھ بھی میچ نہیں ہوا۔ وہ سب سے بڑا مشتبہ تھا، لیکن اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اور یہ صرف ایلن کی بات نہیں تھی، تفتیش کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ پولیس نے تقریباً 2500 لوگوں سے پوچھ گچھ کی، ان کے پس منظر کی جانچ کی، لیکن کوئی بھی حتمی طور پر ان جرائم سے نہیں جڑ سکا۔ زوڈیاک جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ تو آخر میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس کیس فائل کا جائزہ لینے کے بعد آئیے زوڈیاک کی میراث پر غور کرتے ہیں، اور یہ کہ یہ معاملہ آج تک کیوں زندہ ہے۔ یہ اس کا آخری سکور تھا جو اس نے 1974 میں اپنے آخری مصدقہ خط میں لکھا، ایک آخری طنز
جس میں اس نے پولیس کو بتایا کہ وہ کتنے قدم آگے ہے اور یہ دعویٰ کیا کہ اس نے تصدیق شدہ تعداد سے کئی زیادہ قتل کیے ہیں۔ کیا یہ سچ تھا یا اس کے کھیل کا ایک اور حصہ؟ یہ ہم کبھی نہیں جان پائیں گے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ اگرچہ یہ ایک سرد کیس ہے لیکن یہ بند نہیں ہوا۔ وقت گزرنے کے باوجود قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ہمت نہیں ہاری۔ فائلیں آج بھی کھلی ہیں اس امید پر کہ شاید کوئی نئی ٹیکنالوجی یا کوئی نیا سراغ آخر کار اس بھوت کو بے نقاب کر دے۔ اور آخر میں سوال وہی ہے جو 50 سال پہلے تھا۔ کیا زوڈیاک اپنی شناخت کا راز اپنے ساتھ قبر میں لے گیا، یا جواب آج بھی کہیں موجود ہے، کسی پرانی فائل میں، کسی بھولی ہوئی یاد میں، یا شاید ان خفیہ کوڈز میں جنہیں آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا؟ یہ امریکہ کے سب سے بڑے حل نہ ہونے والے معاملات میں سے ایک ہے۔